थोड़ा सा वापस आओ यार, थोड़ा सा दाएं बाएं देखो, थोड़ा सा प्यार करना शुरू करो। हमारे अपने हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं, हमारे घर में रहने वाले हैं, गली मोहल्ले वाले। कोई किसी ने किसी का कत्ल नहीं कर डाला। हमारे सीनों में बिला बजा के बोझ है यार, हमारे मुफ्त के झगड़े हैं, हमारी बदगुमानियां इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ लोगों के पास बैठे तो लगता है कोई बंदा अच्छा रहा ही नहीं यार, जमाने में कोई खैर ही नहीं रही। वो मखलूक जिसके बारे में रब कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और वो उम्मत जिसके बारे में रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, इतने बड़े एजाज वाले लोगों के शिकवे और फिर सहीउल अकीदा लोगों के शिकवे। वो मेरे भाई थोड़ा सा तो गुंजाइश पैदा करें। दो ही बंदे ठीक है, एक मैं ठीक हूं, एक जो हाथ बांध के मेरी हाँ में हाँ मिलाता है वो ठीक है, और तीसरा भी ठीक होता है भाई। थोड़ी तीसरी की भी सुने, अपनी तबीयत से बोझ उतारे, अपने गुमान को अच्छा करें। आपको पता है डिप्रेशन और टेंशन सबसे ज्यादा कब होती है? और ये मर्ज गरीबों का नहीं, अमीरों का है ज्यादातर। पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। अपना ही बोझ माज़अल्लाह लोग उठा नहीं पाते और खुदकुशी करते हैं। ये जान तेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये तू अपनी मर्जी से ना दुनिया में आया है ना अपनी मर्जी से जा सकता है। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और अगर उनकी मर्जी से जाएगा तो शहादत है, फिर दर्जात की बुलंदी है। हम कमजोर पड़ते जा रहे। क्यों ज्यादा होती है डिप्रेशन, टेंशन? आपको अर्ज करूं, हम बदगुमानियां बड़ी फैलाते हैं, हमें लोग अच्छे नहीं लगते, हमारी राय मुस्बत नहीं रहती। हमें अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों को तरतीब देना है, अपनी आंख से लोगों को देखना है, अपना जाविया निगाह है, अपने दायरों में बंद है। ओ भाई, हम देखो ना, मियां बीवी, अगर घर के अंदर मियां बीवी का इत्तेफाक ना हो तो घर में सारी सहूलियात भी हो तो गुजारा करना मुश्किल है। लेकिन ये बदगुमानियां कौन पैदा करता है? अपने करीबी लोग पैदा करते हैं। देखो मुंडा थके आया, पानी नहीं सु दिता उन्होंने, भाई इतनी सी बात है, आपने हल्की सी बात ही की थी, बिल्कुल कोई सख्त बात नहीं। लेकिन वो खामद तो सोचने लग जाता है वाकई बात तो ठीक है, इसने तो पानी नहीं पूछा। आप चले गए अपने कमरे में, आपका वो सारी रात उन्होंने लड़ लड़ के झगड़ा कर करके गुजार दी। और मियां बीवी के झगड़े का सबसे ज्यादा नुकसान उनकी औलाद को उठाना पड़ता है। मैंने तड़पते बच्चे देखे हैं कि अब्बा लड़ता है, रोती बेटियां देखी हैं कि जवान बच्चियों के होते हुए भी बाप अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है। क्यों होता है? बदगुमानियों को उरूज है, गलत फहमियां पाल के जमा लेते। अच्छा गुमान, अच्छी सोच, और वो आपके तज़किया नफ्स की सोच को मजबूत करेगी। मुस्लिम शरीफ में लफ्ज है, हुजूर ने फरमाया अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचना भी इबादत है। तुम गुमान अच्छा रखो, अच्छा गुमान। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है सोचने का। 10 दिन नबी पाक ने ताइफ में क़याम किया। यहां 2 मिनट कोई शख्स किसी से जरा टकराए तो फिर उसका लहजा देखें, आप देखने वाला होगा। 10 दिन हुजूर ने क़याम किया है और उनको तबलीग की है और जवाब में पत्थर खाए। और जब करीम वापस आए हैं, हमारे यहां भी लोग माफ करते हैं, पर माफ वो करता है जिसमें बदला लेने की ताकत नहीं होती। वो कहता मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। और जिसके पास ताकत होती है वो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जब वापस आए, साथ गुलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह, इन्होंने तो हद कर दी। अरब की जो रिवायती मेहमान नवाजी थी वो भी नहीं की, जो मिजाज था इखलाकियात का वो भी भूल गए। दीन कबूल करना, करे दुआ, ये तबाह हो जाए। ये मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन एक हिम्मत करो ना, अपनी जाती दुश्मन के लिए एक दुआ करके तो देखो भला। एक हिम्मत करे ना, ये कई दफा सुना है ना हुजूर दुश्मनों की हिदायत की दुआ करते, तो एक हिम्मत करे ना किसी एक जाती दुश्मन के लिए, जो जात का दुश्मन है, नजरिए का नहीं, उसके लिए करके देखो ना एक दुआ भला। ये हिम्मत करो, ये भी तो हुजूर का तरीका है ना। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमने सुन्नतें भी 4-5 मोटी मोटी याद की हैं,
داڑھی عظیم سنت ہے، پگڑی عظیم سنت ہے، مسواک عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا، غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا، کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے۔ ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں، اللہ ہدایت دے دے۔ تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے، یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں۔ کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں۔ ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو۔ وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی، کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے۔ تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے، کبھی ایسا کام نہ کریں۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں، محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دوستو، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے۔ اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات، لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے، یہ طریقہ اس طرح کا نہیں، بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی 1-2 رہ جاتی ہیں، تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے، وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا اس کا۔ وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 6-6 7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو، اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے، اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے، اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا یہی لگایا ہوا، اللہ ماشاءاللہ۔ تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا، لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی، جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہوں پہننے کے لیے اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا۔
لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے. جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے, ان پر بھی الزام لگا دیا, شکوہ شروع ہو گیا, بدگمانی. کیا ہوا جی؟ ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے, باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں. یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں, کہتے عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافظ صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں. اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی, دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں, بڑے پیر ہیں, اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے. بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی, مسجد سے باہر نکلے, اور پھر دوڑ کے, اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا, سنتیں چھوڑ دی اس نے. تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے, کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو. حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا, کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا. کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور پھر حضرت نے اس کو کھولا. پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں, پھر اسے کھولا, اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے. شیخ دوڑ کے گئے, مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا, پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا, اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا, اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا, جمعے کا دن تھا, لیٹ ہو گیا ہوں, ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھ لی, ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا, پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا. یار یہ ذوق ہم نے انسان, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچا کرو, بعض گمان بھی گناہ. میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا, جو کام بڑا تھا, میں اسے کیا سمجھتا تھا. کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے, میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی, اور حضرت کو پتا چلا کہ میں موجود ہوں. وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں, مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے. ہر روز آتے ہو, 2 وقت روٹی دیتے ہو, لباس بدلتے ہو, نہلاتے ہو. تو کہتے ہیں شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے, ایک باری میریاں اکھیاں جو اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آ ہو زاری دا. کہتے انہوں نے آنسو پونچھے اپنے ہاتھوں سے, اور پھر دوسرا لقمہ دے کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سارا شہر میری عزت کرتا ہے, لوگوں کا خیال ہے شاید میں نفل زیادہ پڑھتا ہوں, صدقات زیادہ کرتا ہوں, وہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی. آپ خوش گمان کیوں نہیں ہوتے؟ اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے؟ رویوں کو مثبت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی شکایت آ گئی ہے میکے سے, کام نہیں کرتی ٹھیک سے, اسے تو اڈا نہیں ابالنا آتا ڈب سے, تو ابا جی وکیل بن گئے, اماں وکیل بن گئی. کہنے لگی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے تو مہربانی کرو نا یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو. یہ بہو کے لیے بھی کہو کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے جب آپ کا بیٹا اعتراض کرے کہ کھانا ڈھب سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں, وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا, اس نے لاڈ سے رکھی تھی, اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے, اور اماں اٹھاتی تھی تو ابا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام ہی کرنے سو.